حضرت عمر فاروق اپنے مزاج کے لحاظ سے سخت تھے، اصول پسند تھے، کوئی آدمی قریب نہیں جا پاتا تھا، لیکن جہاں مقام ادب آتا تھا تو حضرت عمر بھی وہاں جھک جایا کرتے، جہاں مقام ادب آتا تھا وہاں جناب عمر بھی جھکتے تھے۔ ایک دن نہ صحابہ کرام نے مسجد میں بیٹھ کے یہ میٹنگ کی کہ یار نبی رحمت علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں تو بظاہر غربت تھی، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی اسلام پر زیادہ وسعت نہیں ہوئی تھی، اب تو اللہ نے کھول دیا بڑا کچھ، اب تو لاکھوں کا مال آ رہا ہے، بے حساب دینار آ رہے ہیں، پر عمر فاروق کا کرتا وہی پھٹا پرانا ہوتا ہے نا، پیسے آ جائیں تو بال بھی مشورہ دین لا پہ کے بعد ہی دور بدل گیا، تو کہا جناب وہی پھٹا پرانا کرتا، اور پھر 50-50 ہزار دینار حضرت عمر کے حصے میں آئے ہیں۔ جب بدری صحابہ کو عائف ملے تو عمر مسجد سے نکلتے ہیں تو گھر جانے تک سارے پیسے بانٹ دیتے ہیں، تو عمر سے کہنا کرتا ہی بدل لے، یہ مسجد میں میٹنگ ہو گئی، طے ہو گیا، کہنا ہے جی کہنا ہے، کہنا چاہیے کہنا چاہیے۔ ایک صحابی بولے کہنے لگے کہنا تو چاہیے پر وہ شعر بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا، بندہ جو حضرت عمر سے بات کرے وہ بھی بتائیں۔ تو صحابہ کہنے لگے ایک بندہ ہے وہ کہیں گے تو عمر مان جائیں گے، وہ کون ہے؟ مولا علی شیر خدا رحم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان کی بڑی قربتیں ہیں آپس میں، بڑا پیار ہے، علی کہیں گے تو عمر مان جائیں گے۔ اٹھے ہو کے جناب مولا علی شیر خدا سے عرض کی کہ آپ حضرت عمر سے کہیں کہ کرتا بدل لیں۔ حضرت علی کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ عمر میرا بڑا حیا کرتے ہیں، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ جیسے میں کہوں گا ویسے وہ کر لیں گے، اور کوئی اور بات ہوتی تو میں کہہ دیتا، یہ والی بات میں نے بھی کوئی نہیں کہنی کہ میں عمر کی طبیعت کو، مزاج کو، کہ میں جانتا ہوں روح کی غذا کیا ہے، یہ نہیں میں نے بات کرنا۔ انہوں نے کہا جی پھر کیا مطلب ہوا کہ عمر فاروق سے کوئی بات کر ہی نہیں سکتا؟ تو حضرت علی کہنے لگے ایسی بھی بات کوئی نہیں، میں تمہیں ایک ہستی بتاتا ہوں، وہ جیسے کہیں گی عمر ویسے کریں گے۔ کہا وہ کون؟ ناب علی کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں ہے، وہ جیسے کہیں گی عمر ویسے ہی کریں گے۔ دیکھیں نا حضرت عمر فاروق امیر المومنین ہے، ویسے بھی عمر میں بڑے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ سے، لیکن پیغام گیا حضرت عائشہ کا، صحابہ نے جا کر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ آپ بات کریں، تو آپ نے پیغام بھیجا، فرمایا بالکل کہنا چاہیے عمر سے کہ کرتا بدل لے، ویسے بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت دے تو اس کا اثر دیکھنا پسند کرتا ہے، تو کہنا چاہیے۔ کہتے ہیں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا، حضرت عمر کو کیسر و کسرا کے بادشاہ بلاتے تھے تو فرماتے تھے جاؤ دوڑ جاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں، لیکن جناب عائشہ صدیقہ کا جب پیغام گیا تو حضرت عمر نے 1 منٹ نہیں لگایا۔ تو یار ضروری ہے کہ ہر جگہ گردن اکڑ کے بندہ چلے، 1 منٹ میں پہنچے۔ حضرت انس بن مالک کہتے میں دیکھ رہا تھا پردے کے پیچھے اتحیات کی حالت میں بیٹھ کر، کہنے لگے اماں جی حکم ہو میرے لیے، حکم ہو مجھے فرمایا جائے، میں حاضر ہو، دیر تو نہیں کی۔ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی نہیں آپ وقت پہ آئے ہو، تو فرمانے لگے میں تو بڑا خوش قسمت ہوں نا، مجھے نبی پاک کے گھر سے پیغام گیا ہے۔ ہمارا نا آہستہ آہستہ رویہ آہستہ آہستہ لوگوں کا خراب ہوتا جاتا ہے، ہم اپنی مرضی سے بولتے ہیں، اپنی مرضی سے چلتے ہیں، ہمارا طریقہ کار، اور کچھ ادب سکھانے والے وہ بھی بڑے انوکھے ہیں، انہوں نے ادب سکھایا مریدوں کو، پر یہ کہا ہے کہ صرف میرا ہی کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کا، یہ بھی بہت بڑا رٹا ہے، ادب کرنا تو صرف میرا کرنا، یہ تو آپ نے قید کر دیا لوگوں کو، یہ آپ نے ادب نہیں سکھایا، یہ تو آپ نے اپنا طواف کرنے کا طریقہ بتلایا۔ حضرت عمر فاروق حاضر خدمت ہیں، تحیات کی حالت میں بیٹھے ہیں، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی اے عمر فاروق صحابہ کی خواہش ہے کہ آپ نیا کرتا پہنے، بڑے بڑے سفیر وزیر آپ سے ملنے آتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے گردن جھکا دی، اماں جی جیسے حکم ہوگا میں کروں گا، آپ حکم کرے میں کرتا ہوں۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کل نیا کرتا بنوا کے پہنے، اماں جی ٹھیک ہے، ایک بات کرنے کی اجازت ہے؟ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کیجئے۔ حضرت عمر فرمانے لگے اماں جی یہ جو میں نے کرتا پہنا ہوا ہے نا جس کو پیوند لگے ہوئے ہیں، یہ میں حضور کے زمانے میں بھی پہنتا تھا، یہ میں ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی پہنتا تھا، اسی حال میں ان کے ساتھ رہا، میں نے اسی طرح ان کے ساتھ وقت گزارا، یہی میرا انداز رہا، اور اسی طرح ہم اکٹھے بیٹھتے تھے، یہ میری یادیں ہیں، یہ میرا رنگ ہے، یہ میرا اصل کچا رنگ لاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا، یہ میرا اصل ہے، اگر مجھے اجازت دے دی جائے تو نظریں ویسے کروں گا میں وہی جو آپ حکم کریں گی۔ جناب عائشہ نے جب یہ بات سنی تو رو پڑی، پلو بھیگ گیا آنسوؤں سے، کہنے لگی عمر آپ جائیں جیسے آپ کا دل کرے آپ کریں، پر ایک بات میری سمجھ میں آ گئی ہے، رب نے آپ کو بڑا ہی ادب عطا کیا ہے، آپ بڑے اکرام والے، یقین کریں لوگوں کا بڑا دعویٰ ہے نا ادب کرنے کا، ان کے بھی جملوں سے ادب نظر آتا ہے، عمل سے ادب نظر
नजर नहीं आता। वो पहले ऐनक लगाते हैं अच्छी तरह तनकीद की, अच्छी तरह ऊपर से लेकर नीचे तक बंदा परखते हैं कि अगर कोई कमजोरी नजर आ गई है तो पहले मैं बच जाऊं, करीब ना मुझे जाना पड़े, तनकीद करूं, पहले वो ऐनक लगाते हैं। और फिर भी अगर कोई उनकी पहुंच पे पूरा उतर ही आए तो फिर भी जो उनका अंदाज है वो अंदाज बताता नहीं कि उनके अंदर अदब है। थोड़ा सा तुर्क होता है, थोड़ी एहतियात होती है, थोड़ा एक सलीका होता है। और बात करने में, चलने में, उठने में हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरवाजे पे कोई आके दस्तक देता तो आप फरमाते जब पूछो को फिकी मसला पूछने आया या हदीस पाक सुनने आया। तो लोग जाके पूछते, अर्ज करते हुजूर, वो कहता मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस सुननी है। तो इमाम मालिक उठते, गुस्ल करते, फिर जुब्बा पहनते, फिर इमामा बांधते, फिर खुशबू लगाते, फिर एक बंदा सामने बैठा, आप जरा गौर करें, एक बंदा सामने बैठा हदीस पूछने आया तो इमाम साहब उसके साथ नहीं बैठते थे बल्कि मिंबर पे बैठते थे, बन संवर के सज के मिंबर पे बैठते थे और फिर कहते थे अब मैं तुम्हें रसूलुल्लाह की हदीस सुनाता हूँ, अब मैं तुम्हें हदीस सुनाता हूँ। ये हदीस का अदब है, ये उसका इकराम है, ये उसकी ताजीम है। अपनी तबीयत में अदब लाएं, बात करें तो जरा संभल कर, गुफ्तगू करें तो जरा सोच कर। जब आप किसी का इकराम करते हैं, जब आप किसी का एहतराम करते हैं। हज़रत निजामुद्दीन साहब महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह से आके एक शख्स ने कहा, हज़रत साहब मेरा पीर कामिल नहीं, मैंने आपसे बैत करनी है। तो आप फरमाने लगे तुझे कैसे पता चला वो कामिल नहीं? कामिल का पता भी तो किसी कामिल को चलता है ना, पहले तो तूने ये दावा किया है कि मैं कामिल हूँ, इसलिए तो पता चला ना। आप फरमाने लगे कुछ शरी कबाहत, कहने लगा जी नहीं, शरीयत में तो कोई ऐसा मसला नहीं, शरीयत के दायरों पर पूरे उतरते हैं। तो ख्वाजा निजामुद्दीन साहब महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाने लगे तू अल्लाह की रिजा के लिए उसी की खिदमत कर और उसी का अदब कर, तू अदब कर, तू खिदमत कर। कामिल ना हुआ ना तो अल्लाह तेरे खुलूस की बरकत से उसे कामिल कर देगा, लेकिन बेदबी न कर, तौहीन न कर कभी। हाँ तो ना शुरू में कहा अहले हक भी बट गए। हम अपने मानने वालों को ये तरबियत करते हैं कि किसी और की ताजीम बिल्कुल न करना, मेरी करना, बड़े बड़े बहानों से। ये तरीका दुरुस्त नहीं है। तो आप बेदबी को प्रमोट कर रहे हैं। अदब करे, इकराम करे, हमें क्या लगे? हमने तो अदब करना है कि बंदा नबी पाक के मुसल्ले पे खड़ा है, हमने तो अदब करना है वो नबी पाक के मिंबर पे बैठा है। बंदा देखना कुछ जरूरी तो नहीं ना, निस्बत देखनी है, निस्बत देखनी है, निस्बत। वो अब ना एक और भी बहस होने लगी है, फलाना सैयद है और फलाना सैयद है। मैं कि अल्लाह अल्लाह तेरे को साहब पूछना अभी साहब करके दस केड़ा है तो केड़ा नहीं। मेरे आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ने लिखा है जो कहता है ना मैं सैयद हूं उसका अदब करो, मैं अल्लाह अदब करने का अजर अता करेगा। तुम्हें बहस करने की भला क्यों जरूरत पेश आई? तुमने थर्मामीटर पकड़ा, लोगों को चेक करते फिरते हो। अदब करें, इकराम करें, उससे आपका वकार बढ़े। हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह, शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह ने पिंडी के इलाके में तशरीफ ले गए थे। तो वहां ना एक शाह जी थे, वो बड़ी खूबसूरत तिलावत करते थे, बड़ा सोना कुरान शरीफ पढ़ते थे। हज़रत जब जाते थे तो उनके पीछे नमाज पढ़ते थे, बुजुर्ग आलिम थे। तो उनके पीछे नमाज पढ़ी, कुछ और उलमा भी साथ थे। उनके पीछे जब नमाज पढ़ी तो नमाज के बाद पता चला कि शाह जी से कोई ऐसी अहम गलती हो गई है कि नमाज तो हुई ही नहीं सिरे से। बुजुर्गों का तरीका था, कोई आलिम के अंदर गलती महसूस करते थे तो पूछते थे कि ये आपने काम की, इसकी क्या हिकमत थी? वो एक शायर ने कहा था भाई कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कहीं तो कोई तकलीफ होती है तो इंसान बाज़-औक़ात किसी तरफ बढ़ता है, लेकिन फटाफट एक मिनट से पहले लोग तनकीद करते हैं और सांस नहीं लेते, खड़ा ही नहीं होने देते। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ना सैयद साहब के पीछे नमाज पढ़ी, आलिम थे, सैयद थे, हाफिज थे, कारी थे। गलती हो गई और गलती इतनी वाज़ेह है कि नमाज ही नहीं हुई। तो वो उलमा साथ थे, वो आहिस्ता आहिस्ता इशारे होने लगे कि नमाज नहीं हुई, नमाज नहीं हुई। तो ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे पता मुझे भी है नमाज नहीं हुई, लेकिन ये आम बंदा नहीं, ये सैयद ज़ादा है, इनको लुकमा देना है तो मैं कुछ जुमला तलाश कर रहा हूँ, कोई लफ्ज मिल जाए तो लुकमा दूं। ख्वाजा साहब बड़े मंतकी फलसफी थे, पर बाज अदब वाली जगह होती है जहाँ मंतक फलसफे खत्म हो जाते हैं। अदब देखे ना, आला हजरत से बड़ा मंतकी फलसफी कोई नहीं। जब उनका कलाम पढ़ते हैं तो यूं लगता है कि लफ्ज खुद आला हजरत के सामने खड़े हो जाते थे कि मुझे लिखो। अब जरा देखें तो ये एक सेले रवां है, लेकिन जब सादात की बात आई, जब अदब की बात आई, जब बात खत्म हो जाती है ना तो फिर बंदा कहता है क्या ही बात, लफ्ज खत्म हो जाए तो फिर बंदा कहता है। आला हजरत भी फरमाते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान ने करम की, हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह कहने लगे ये आम बंदा नहीं ना, सैयद है और आलिम है, इनको लुकमा में देना है तो जरा होश से देना है, अदब से देना है, अदब से। कहने लगे ठहर जाओ जरा, मुझे लफ्ज तलाश कर लेने दो, कोई लफ्ज मिलता है तो फिर शाह जी को बताता हूँ कि नमाज नहीं हुई। थोड़ी देर के बाद फरमाने लगे लो भाई उलमाए किराम लफ्ज मिल गया। मैं शाह जी को लुकमा देने लगा, जेब से 100 का नोट निकाला, आगे बढ़े, शाह जी को नजराना दिया, फिर हाथ चूमे और देखो लुकमा देने का अंदाज। फरमाने लगे शाह जी आपने नमाज पढ़ाई है, मजा बड़ा है, नमाज आपने पढ़ाई है, मजा बड़ा है, यही नमाज एक दफा दोबारा नहीं पढ़ा देते, मजा बड़ा आया, जरा यही नमाज
نماز ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے. شاہ جی بڑے سیانے تھے, کہنے لگے لگ رہا تھا مجھے کہ نماز نہیں ہوئی, کہ چلے آپ نے بتایا تو میں سمجھ گیا ہوں, آپ نے مسئلہ بھی بتا دیا ہے اور ادب بھی قائم رکھا ہے. بے ادبی نہ کریں, توہین نہ کریں. دیکھیں نا, آپ ایک لفظ کہہ کے گھر چلے جاتے ہیں پر وہ لفظ زبان سے نکلتا ہے دوبارہ واپس نہیں آتا. تھوڑا سوچ کے بولے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حمد و صلاة کے بعد عزیز دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کریم نے جنت کو مشکلات سے ڈھانپ دیا ہے. جو مشکل کام ہیں وہ آدمی کو جنت میں لے کے جائیں گے, اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات سے ڈھانپ دیا ہے, جن چیزوں میں نفس کو لذت حاصل ہوتی ہے اور انسان کی خواہشات تکمیل پذیر ہوتی ہیں, وہ دوزخیوں کے کام ہیں. بخاری مسلم میں لفظ ہیں حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکاریہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تکلیف انسان کے ساتھ رہتی ہے, اس کا روپ بدلتا ہے, عنوان بدلتا ہے, لیکن پس منظر تکلیف کا ہمیشہ رہتا ہی ہے. انسان کے دکھوں کے نام بدلتے ہیں. کبھی دکھ یہ ہوتا ہے کہ اولاد کوئی نہیں, اور ہونے کے بعد کبھی کبھی یہ دکھ بھی آ جاتا ہے کہ یہ تندرست کیوں نہیں, اور اگر اللہ تعالیٰ صحت دے دے تو پھر کبھی کبھی یہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ یہ تعلیم کیوں نہیں حاصل کر پا رہی. اور اگر وہ سارا کچھ بن سور کے زندگی کامیاب گزارے, لیکن اپنی شادی کے بعد, اپنی دولت کے بعد, اپنی نوکری کے بعد اگر پلٹ کر باپ کی طرف نہ دیکھے اور رات کو واپس آئے ڈیوٹی سے تو ماں کے کمرے کے آگے سے چپکے سے گزر جائے, وہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ سارے دکھوں سے زیادہ سخت ہوتی ہے. باغ تیرے دی کر کر راکھی میں ساری عمر گزاری, تو جدوں میں باغ پکن تے آیا تے لے گئے اور بپاری. پھر اور تکلیف ہوتی ہے. دکھ کا رنگ بدلتا ہے لیکن دکھ آدمی کے ساتھ رہتے ہیں. اور یہ مت سمجھا کریں کہ جو آدمی بڑا امیر ہے, بڑا مالدار ہے, صاحب جائیداد ہے, وہ سکھی ہے. پلٹ کے کبھی پوچھیں تو صحیح اس سے, اس کے حالات کس طرح کے. تکلیف انسان کے ساتھ رہتی ہے. غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا, لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی. یہاں امیر غریب ہر آدمی تکلیف میں, لیکن اہل ایمان کو جو رب تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا وہ بڑا پیارا ہے اور بڑا میٹھا ہے اور بڑا سمجھنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکلات ہر آدمی کے ساتھ, لیکن ایماندار کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو, نبی پاک کے کلمہ پڑھنے والے کو جو رنگ عطا کیا ہے وہ بڑا منفرد ہے. فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک, پس بے شک میں نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہوئی ہے. پھر فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ہر مشکل کے ساتھ, بولیے گا ذرا, ہر مشکل کے ساتھ, اللہ نے ہر مشکل کے ساتھ. اور یہاں چونکہ 2 دفعہ ذکر کیا گیا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, تو مفسرین کرام فرماتے ہیں رب فرما رہا ہے اگر میں تجھے 1 مشکل دوں گا تو 2 آسانیاں عطا کروں گا. اگر 1 مشکل آئے گی تو کتنی آسانیاں ملیں گی؟ 2 آسانیاں دوں گا اگر 1 مشکل آئے. انسان کو جو مشکلات آتی ہیں نا,
اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے نا کہ یہ سامنے والا پل میں نے گزرنا ہے تو اس پار میری اپنی جائیداد شروع ہو جائے گی، تو وہ پل گزرنا اس کے لیے مشکل نہیں رہتا۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ بس یہ 2 سڑکیں ہیں میں نے عبور کرنی ہے، پھر میرے لیے سفر آسان ہو جائے، تو وہ جھٹ پٹ گزر جاتا ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ تھکاوٹ دیکھتا ہے، نہ رش دیکھتا ہے، نہ گاڑیوں کی ریل پیل دیکھتا ہے، گزر جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا بندہ مومن جان لے، اگر میں تجھے ایک مشکل دوں گا تو میں تجھے کتنی آسانیاں، چلے سارے بول دیں کتنی جی، کتنی اللہ تعالیٰ آسانیاں دے گا؟ 2 آسانیاں۔ ہم لوگ اچھا جب ہمارا ذہن بن جاتا ہے نا کمزوری کا، ہمارا جب مزاج بن جاتا ہے مایوسی کا، پھر معاملہ ذرا ہمارے لیے گمبھیر ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ ذہن بنائے نا کہ مشکل میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے تو وہ مجھے آسانی بھی ضرور عطا کرے گا، تو پھر اللہ ضرور ہی آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ اور جو مشکلات زندگی میں آتی ہیں نا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب تجھے مشکل آتی ہے تو وہ تجھے رب کا پتہ بتانے آتی ہے، وہ تجھے اللہ کا پتہ بتاتی ہے، اس لیے کہ جب تو سارے اسباب کر لیتا ہے، جو ضرورت ہوتی ہے پوری کرتا ہے، تندرست ہو کے وہ کام کرتا ہے، پھر بھی کام نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کرنے والا تو نہیں، کرنے والا کوئی اور ہے جو کام کرنے والا، کوئی اور ہے۔ تو عزیز بھائی یاد رکھیں، ہر مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہوتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری عطا کرے تو اس کے ساتھ اللہ پھر جو تندرستی دیتا ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ کبھی غربت دے تو پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ آسانی دیتا ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ اگر کہیں سے آپ کو دکھ ملتے ہیں تو پھر جب سکھوں کا وقت آتا ہے تو پھر گنے نہیں جاتے۔ یاد رکھیں مشکلات کے پہلو میں آسانیاں ہوتی ہیں، اور جس آدمی کو مشکل آتی نہیں، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جو مشکل بھی آتی ہے اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا میرے مومن کو کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ عقل مند لوگ عقل والے ہوتے ہیں، سیانے بندے وہ بات کرتے ہیں تو سیانی کر جاتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں مختلف آیات ہیں تو مختلف لوگ مختلف آیات کو پڑھتے ہیں۔ کسی نے مولا علی شیر خدا سے پوچھا حضرت قرآن پاک کی سب سے اعلیٰ آیت کون سی ہے؟ سب سے قرآن مجید میں ہر لفظ ہی اعلیٰ ہے، ہر حرف ہی، ہر لفظ ہی، کیا بات ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہر بات اعلیٰ۔ لیکن حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک کون سی آیت اعلیٰ ہے، تو ذرا غور کرنا، شیر کی بات تو شیروں جیسی۔ مولا علی فرمانے لگے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، فرمایا تمہیں دنیا میں جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت ساری تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ تو حضرت علی کہنے لگے یہ سب سے اعلیٰ آیت ہے میری نظر میں۔ لوگ کہنے لگے حضور ہم تو سمجھے تھے کہ شفاعت والی آیت کو آپ اعلیٰ کہیں گے، یا جو اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ اس کو آپ اعلیٰ کہیں گے، تو آپ اس آیت کو اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جو تکلیف آتی ہے تمہاری اپنے ہاتھ کی کمائی کے سبب سے آتی ہے، اس کو آپ اعلیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے بھائیو ذرا غور کر کے اس آیت کو پڑھو۔ رب فرماتے ہیں تم جو غلط حرکت کرتے ہو اس کی سزا دنیا میں تمہیں کسی مشکل میں ڈال دیتا ہوں اور بہت ساری ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ فرمایا رب کہہ رہے ہیں میں تمہیں دنیا میں مشکل میں ڈال کے معاف کرتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے میرا رب ایک جرم کی سزا 2 دفعہ نہیں دے گا، جسے دنیا میں سزا دے گا پھر قیامت میں بے حساب ہی معافی عطا فرمائے گا۔ پھر قیامت کے دن اللہ اسے دوبارہ سزا، یہ اس کے قانون رحمت کے خلاف ہے، یہ غور سے بات سنیں، یہ اس کے قانون رحمت کے خلاف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 دفعہ سزا دے۔ تو اگر اس نے دنیا میں سزا دے لی تو اس کا مطلب ہے قیامت میں دوبارہ سزا، تو یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے نا، کانٹا بھی۔ 2 بزرگ بیٹھے تھے، ایک حضرت احمد رحمت اللہ علیہ اور ایک حضرت شرف الدین منیری رحمت اللہ علیہ۔ تو حضرت شرف الدین منیری کہنے لگے کہ دوست اصل میں وہ ہوتا ہے جو دوست کی طرف سے آنے والی تکلیف پر صبر کرے، جو اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف پہ صبر کرے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ تو حضرت احمد فرمانے لگے نہیں مجھے تیری بات کی سمجھ کوئی نہیں آئی،
صبر کرے، وہ اللہ کا دوست ہے، مصیبت پہ صبر کرے۔ تو کہا جناب پھر اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ بتا دیں اللہ کا دوست کون ہے؟ تو آپ فرمانے لگے جو محبوب کی طرف سے آنے والی مصیبت کو اس کا تحفہ سمجھ کے قبول کرے وہ اصل دوست ہوتا ہے۔ اس کا تحفہ سمجھ کے قبول کرے، اپنے رب کا تحفہ سمجھے، مالک کا تحفہ سمجھے کہ اس نے مجھے تحفہ دیا ہے، مجھے کسی مشکل میں ڈالا ہے۔ تو رب کریم بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے اللہ جب کسی کو مشکل میں ڈالتا ہے، کافروں کو تو اس نے موجیں کرائی ہوئی ہے، بڑی بڑی سہولتیں دی ہوئی ہیں، مشکل میں ڈب بھی ڈالتا ہے، اپنے نیک بندوں کو ہی ڈالتا ہے۔ نمرود اور فرعون کے پیروں میں کانٹا بھی نہیں چبھتا تھا، ان کو تکلیف نہیں آتی۔ تکلیف کسے آتی تھی؟ اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف آتی تھی۔ حضرت رابعہ بصریہ جب تک زندہ رہی تب تک بیمار رہی، جس دن طبیعت ٹھیک ہوتی تو کہتی اے اللہ تو کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، تو کہیں ناراض تو نہیں مولا؟ مولا جب تو مجھے تکلیف دیتا ہے تو میں رو کے تیری عبادت کرتی، جب مجھے دکھ ہوتے ہیں تو میں سجدے میں تڑپتی، اور خدا بندہ اب تو میں سکھی ہوں، موج میں ہوں، مجھے رونا ہی نہیں آ رہا، تو خدا بندہ تو کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا مجھ سے؟ دکھ تو اچھے ہوتے ہیں، دکھ تو پیارے ہوتے ہیں، اور دکھوں کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے اس آسانی کا پھر کیا ہی کہنا۔ اس حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار رہے، 60 سال اللہ نے تندرستی دی۔ کتنے سال بولے؟ 60 سال، غور کرنا بات پر، 60 سال علیل رہے، پھر بیمار ہو گئے، 18 سال ہو گئے بیمار ہوئے۔ زوجہ کہنے لگی دعا کر لیں آپ کو اللہ صحت دے دے۔ ہمیں اگر کوئی بندہ پوچھ لینا کہ بھائی کبھی کوئی خاص بات تو سناؤ، تو ہم جو ساری زندگی سکھ کے ساتھ سوئے ہوتے ہیں وہ بات نہیں سناتے، وہ جو ایک رات درد سے نیند نہیں آتی اس رات کا قصہ سناتے ہیں، کہتے ہیں وہ میرے الٹے دانت میں درد تھا تو میں ساری رات سو نہیں سکا۔ او بھائی جو ساری زندگی سویا ہے اس کا تو ذکر نہیں کر رہا، اور ایک رات جو تجھے نیند نہیں آ رہی۔ کسی سے پوچھا جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں 360 ہڈیاں ہوتی ہیں وجود میں، کسی سے پوچھا جائے نا تیرا کیا حال ہے تو 359 ہڈیوں کا ذکر نہیں کرتا، جس گھٹنے میں درد ہے اس کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے یہ گھٹنے میں بڑی درد ہے۔ او بھائی باقی 359 ٹھیک ہے نا، ان کی بھی تو کوئی بات سنانا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا، آپ کے پڑوس میں، تو وہ جب جو محلے میں بچے رہتے ہیں نا گاؤں میں، ان کا پتہ ہوتا ہے، پڑوسی تھا تو 34-35 سال نوجوان کی عمر ہو گئی، کبھی بیمار نہیں ہوا۔ ایک دن اس کی طبیعت علیل ہوئی، سر میں درد ہوا تو اس نے پٹی باندھ لی سرخ رنگ کی، باہر نکل کے آیا، حضرت رابعہ بصریہ علیہ رحمہ نے دیکھا تو فرمانے لگے بیٹے خیر ہے؟ لگا جی اماں جی سر میں بڑی درد ہے۔ آپ فرمانے لگے کتنی عمر ہو گئی؟ کہنے لگا 34-35 سال۔ فرمانے لگے پہلے تو کبھی درد نہیں نہ ہوئی؟ کہا نہیں اماں جی آج ہی ہوئی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے 34 سال اللہ نے صحت دی ہے، تو نے شکر کی ایک پٹی بھی نہیں باندھی، اور آج درد ہوئی ہے تو شکوے کی پٹی تو نے فوراً ہی باندھ لی ہے، کوئی شکر کی پٹی بھی باندھنی چاہیے۔ حضرت ایوب 18 سال بیمار رہے، زوجہ کہنے لگی دعا کر لو، تو آپ فرمانے لگے بی بی سے کہ صحت کتنی دیر رہی؟ اس نے کہا 60 سال۔ تو آپ فرمانے لگے ذرا بیماری کو بھی 60 سال گزر لینے دو پھر دعا بھی کر لیں گے۔ یہ دعا کی، اللہ یہ لفظ کہے اللہ نے صحت دے دی، تندرستی آ گئی۔ ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے زوجہ کہنے لگی کہ ایوب یہ بتاؤ دکھ اچھے کہ سکھ؟ آپ فرمانے لگے سارے دن ہی اللہ کے ہیں پر دکھ بڑے اچھے تھے، مجھ سے پوچھو تو دکھ بڑے اچھے تھے۔ کہا کس طرح؟ تو حضرت ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا رب میرا حال پوچھا کرتا تھا، ایک دفعہ میرا اللہ پوچھتا تھا ایوب تیرا حال کیا ہے؟ فرماتے ہیں 12 گھنٹے تو لذت ہی رہتی تھی کہ میرے رب نے میرا حال پوچھ لیا، اور اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا تھا مالک حال دوبارہ کب پوچھے گا۔ فرمانے لگے اب صحت تو ہو گئی ہے پر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا۔ بھائی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ تو تجھے سجا دیتی ہیں، سوار دیتی ہیں، تجھے یاد آتا ہے کوئی اپنا۔ جب تجھے درد ہوتی ہے نا، تکلیف ہوتی ہے، پھر تیرا دل کرتا ہے کوئی کندھا ملے جہاں میں سر رکھ کے رہوں۔ پھر اسی لیے تو کسی درویش سے کسی نے پوچھا تھا اپنا کون ہوتا ہے؟ تو کہا جو تجھے دکھ کے وقت یاد آئے وہ تیرا اپنا ہے، جو تجھے عین آزمائش کے وقت یاد آئے اور تجھے اس کا نمبر فوراً تیرے موبائل پہ چلنے لگے وہ تیرا اپنا سجن ہے، جس کو تو دکھ کے وقت یاد کرے۔ تو بھائی مشکلات کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے، حضرت ابراہیم کو آگ میں بھی پھینکا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستایا بھی گیا، نکالا بھی گیا،
لیکن جب ان مشکلات سے گزرے تو میرا رب فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کہا جب ابراہیم پورے اترے تو پھر ہم نے انہیں امام بنا دیا. یا اللہ کس طرح کی امامت دی؟ فرمایا میں نے اتنی اعلیٰ شان عطا کی ہے کہ اپنے لاڈلے رسول کو جناب ابراہیم کی نسل میں پیدا فرما دیا ہے. میں نے مصطفیٰ کو ان کی نسل میں پیدا کر دیا. قیامت تک کے لیے ان کا وقار بڑھا دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ان کی عظمت بڑھا دی. اس لیے کہ جب وہ آزمائش سے گزر کر کے آئے پھر جو آسانی دی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی بہت ساری چیزوں کو رکھا. کہا میں ملت ابراہیمی پہ ہوں. جب کوئی مشکلات کو عبور کر کے آتا ہے، جب کوئی تکلیفیں سہ کر کے آتا ہے، اس کے لیے جو اجر ہوتا ہے، اس کے لیے جو پھر اللہ کتنی ذرا بڑی توجہ کیجئے گا. لوگ سمجھتے ہیں فلاں آدمی مشکل میں ہے تو شاید مشکل میں ہی رہے گا، فلاں آزمائش میں ہے تو شاید میرا اللہ فرماتا ہے ایک مشکل دے کے میں 2 آسانیاں بھی دوں گا. تم مشکل دیکھ رہے ہو، مشکل نہ دیکھو، وہ جو اس کو بعد میں آسانی آنے والی ہے، اور ڈبل جو میں اس پر نعمت کرنے والا ہوں اس کو دیکھو. حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور جب کنویں سے نکلے تو مصر کے بازاروں میں بکے، اور پھر زلیخا نے الزام لگایا تو حالات بگڑ گئے. حضرت یوسف کو جیل جانا پڑا. کتنی کٹھن زندگی تھی، لیکن میرے مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا. کنویں میں گرنے والے، بازار میں بکنے والے، جیل میں جانے والے، الزام لینے والے جناب یوسف کو رب کریم نے اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا. اللہ پاک نے اسی مصر کا حکمران بنا دیا. یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جاوند آئی پہلو نال اگاں دے لگ. اس کے لیے تھوڑا سا جتن کرنا پڑتا، تھوڑے کٹھن حالات سے گزرنا پڑتا، تھوڑی آزمائشوں کا روپ دیکھنا پڑتا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چھیڑے کوئی نہ کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی آزمائش. یہ ہو نہیں سکتا میرے بھائی. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا. 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی دقت نہ آئے، مشکلات نہ آئے. اور مشکلات تو انسان کو سنوارتی ہیں بھائی، وہ تو نکھارتی ہیں. کبھی پوچھا کرو جا کر کے کسی گندم کے دانے سے کہ تو کہاں کہاں سے ہو کے آیا ہے، کہاں کہاں سے نکل کے آیا ہے، تو وہ بتلائے گا کہ بڑے مشکل مراحل سے گزرا ہوں، اور پھر اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں انسان کے وجود کا حصہ بناؤں. تو بھائی کٹھن مراحل، آزمائشیں، تکلیفیں، یہ انسان کو بڑا انسان بنا دیتی. یہ اس کے لیے ترقیوں کا پیش خیمہ ہوتی. ہمارے جوان پریشان ہو جاتے ہیں. عورتیں خاص کر کے اس بات پہ توجہ کریں، وہ بڑی جلدی غم لے جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں جانے میرا کچھ ہوگا ہی نہیں، جانے میرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. میرے بھائی درجنوں اور بیسیوں لوگ ایسے ہیں جن کی اولادیں نہیں تھی، لیکن نام ان کا ان سے بھی زیادہ ہے جو بڑے بڑے صاحب اولاد. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، جو جانتے ہیں وہ بولے. جانتے ہیں جی؟ لو جی کافی سارے جانتے ہیں، تھوڑے جی رہ گئے نا. جانتے ہیں نا خواجہ صاحب کو؟ ان کے کسی بیٹے کو جانتے ہوں؟ نہیں جانتے، نہیں جانتے، نہیں جانتے آپ ان کے بیٹے کو. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے کو نہیں جانتے. لیکن ویسے آپ ہندوستان میں کسی آدمی کو چھیڑ کے دیکھیں، وہ کہے گا میں خواجہ صاحب کا روحانی بیٹا ہوں، میں اولاد. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو کم لوگ جانتے ہیں. لیکن آپ ویسے کسی کو پوچھ کے دیکھیں 11ویں والا پیر کون ہوتا ہے، ہر آدمی ہاتھ اٹھا کے بتائے گا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم. لوگ جھوم کے بتلائیں. میرے بھائی یہاں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اولاد ہوگی تو یہ ہوگا، فلاں ہوگا تو یہ ہوگا. بھائی ایسی کوئی بات نہیں. میرے پاس پیسے ہوتے تو میرا ابا بیماری سے فوت نہ ہوتا. جو مالدار ہوتے ہیں تو کیا وہ بچ جاتے ہیں؟ حضرت اسرائیل انہیں چھوڑ جاتے ہیں؟ او خدا کے بندے تو کیسی بات کر رہا ہے. یاد رکھ، یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں، یہ جو تھوڑے سے مشکل حالات ہوتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کی دوستی ہوگی حضرت جبریل امین سے، تو جناب جبریل ملنے آئے. حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے جبریل میرا دل کرتا ہے مجھے اس بندے کی ملاقات کرا جو اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے. حضرت جبریل امین لے گئے دور دور فلسطین کے علاقے میں، اور لے جا کر ایک بندے سے ملاقات کرائی جس کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں تھی، دونوں بازو بھی کوئی نہیں تھی.
दोनों पैर भी कोई नहीं। और उस बंदे की जुबान पर लफ्ज बड़ा क्या जारी थे, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा, बोल के कहिए, या अल्लाह तेरा, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र शुक्र कर रहा था। हजरत जनाब सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे मैंने तुझे इबादत गुजार को मिलाने को कहा था, तू कहां ले आया? तो हजरत जिब्रील कहने लगे या यूनुस, ये हर चीज जाने के बावजूद अपने रब की रिदा पे राजी है। इस वक्त दुनिया में नबियों के बाद जिससे अल्लाह सबसे ज्यादा प्यार कर रहा है वो यही बंदा है। ये अपने रब की रजा पे राजी है। ए तन मेरा कंगी होवे ते मैं जुल्फ सज्जन दी वावा, ते पोश मेरे दी जुत्ती बन जाए ते मैं यार दी कदमी आवा। मारो मारो मैनू मार मुकाओ, कोई उजर न पेश ले आवा, ते जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, ते मैं सुख नू चुल्ले डावा। माना कि जब इस हाल में राजी है तो बस ठीक हो गया, ठीक हो गया। वसल अच्छा है ना फिराक अच्छा है, बस जिस हाल में महबूब रखे वही हाल अच्छा है। बस जिस हाल में उन्होंने रखा बात ठीक हो गई। इसमें अब इंसान शिकवा करते फिरे कि ये किस तरह है, वो किस तरह, अपने आप को मुतमईन रखा। मुश्किल के बाद जो आसानी आई, हजरत लुकमान हकीम, उनके नाम पर कुरान मजीद की पूरी सूरत है। हजरत लुकमान हकीम अलैहि रहमा, आप अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे, कहने लगे बेटा को मुश्किल आए तो घबराना नहीं, कोई मुश्किल आए तो करे, बेटों को समझ आ जाए कि मुश्किल आए तो, समझ आ रही है बात की, मुश्किल आए तो। और क्या खूबसूरत जुमले, बेटे को बिठा के कहते हैं बेटा छोटी मुश्किल आएगी तो अल्लाह बड़ी मुश्किलात आसान कर देगा। समझो छोटी मुश्किलात आई तो अल्लाह ने बड़ी मुश्किलें उसने आसान कर दी। और आपको बताऊं असल इंसान होता ही वो है जो मुश्किलों में जीने का ढब सीख जाता है, वो बन जाता है जो कर्ब के हालात में जीने का सलीका सीख जाए। अपने बच्चों को ये समझाना, हजरत लुकमान बेटे मुश्किल आए तो घबराना नहीं, बड़ी को टाल देती है, वो नेकी का और आसानी का पेश खैमा होती है। अल्लाह उसके बाद आसानी समझा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद कहने लगे आओ फुला अल्लाह के नबी की मुलाकात को चले, फुला नबी अलैहिस्सलाम से मिलने चलते हैं। उस जमाने में जो नबी थे उनसे मिलने चले गए। बेटे को बात याद थी, घोड़े पे बैठे, इमाम इब्ने जौजी ने इसको लिखा है, घोड़े पे बैठे थे दोनों के पास घोड़े थे। अब रास्ता बहुत ज्यादा था, खाना साथ ले लिया, पानी साथ ले लिया, रास्ता लंबा था, सहरा का इलाका था। जब जाने लगे तो इतनी सख्त गर्मी हुई कि घोड़े भी बेहोश होने लगे। अचानक ऐसी गर्म लू चली कि घोड़े भी। अब दोनों बाप बेटा जो थे वो बड़ी जोश में थे कि जाना ही जाना है। घोड़े से उतर करके पैदल चलने लगे। अब पैदल चलते चलते जरा आगे गए तो गर्मी में जितना बंदा पैदल चलता है उतना प्यास भी ज्यादा लगती है, तो पानी पीते रहे, खाना खाते रहे, खाना पानी भी खत्म हो गया। थोड़ा आगे चले ना, इसके अंदर तकलीफ बड़ी कि हजरत जनाबे लुकमान के बेटे के पैर के अंदर एक हड्डी पेवस्त हो गई। इतनी बड़ी हड्डी थी वो अंदर ही चली गई, पैर खून के फवारे गिरने लगे, बेटा बेहोश हो गया। हजरत लुकमान उसके सराहने बैठे तो बेटा था ना, आंखों में आंसू आ गए। बेटे ने आंख खोली तो कहने लगा अब्बा जी आप तो सब्र करने वाले हैं, आप रो रहे हैं। फरमाया बेटे मैं क्या करूं, मेरे सीने में जो दिल है वो एक बाप का दिल है। तो बाप जो हुआ तेरा, तेरी दुख पर रोना आया। बड़ी मुश्किल से दांत के साथ हड्डी निकाली, हड्डी निकली तो खून भी चला। साहबजादा कहने लगा हुजूर आपने तो कहा था हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, और छोटी मुश्किल देख के अल्लाह बड़ी से बचा लेता है, तो हम तो अच्छे काम चले थे, मुश्किल पे मुश्किल, मुश्किल पे मुश्किल, ये क्या है? हजरत लुकमान कहने लगे बेटा ना तू रब की हिकमतों को जानता है ना पूरी तरह मैं जानता हूँ, लेकिन जो मैंने कहा था वो बात सच्ची है। फइन्ना मअल उसरी युसरन इन्ना मअल उसरी युसरा। अल्लाह हर मुश्किल के बाद आसानी अता फरमाएगा, और फरमाया मेरा ईमान है कि जरूर जरूर अता फरमाएगा। ये बात कह रहे थे कि सामने से धुआं उठा, इतना सख्त धुआं उठा कि आपने सोचा शायद वहां आबादी या वहां जाते। वहां चलने लगे तो पीछे से किसी ने आवाज दी ठहर जाओ, रुको। वहीं रुक गए। थोड़ी देर गुजरी तो कहा रुक जाओ। जब रुके तो एक बोलने वाला बोला, कहने लगा तुम्हारे लिए थोड़ी देर के बाद जानवरों का बंदोबस्त कर दिया जाएगा, खाने का भी बंदोबस्त हो जाएगा, बच्चे का पैर भी सही हो जाएगा, चले जाना, लेकिन जरा ठहरो। हजरत लुकमान कहने लगे बोलने वाले तू कौन है? तो कहने लगे मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं। कहा अल्लाह के फरिश्ते और ये सारा कुछ क्या है?
تو فرشتہ کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ سامنے بستی پر مجھے عذاب نازل کرنے کا حکم ملا تھا، آپ بڑی تیزی سے آ رہے تھے، میں نے رب سے دعا کی کہ اللہ اس باپ بیٹے کی غلطی کوئی نہیں، مہربانی فرما۔ رب نے پہلے آپ کو صحرا میں الجھایا، پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے گھوڑے ٹھہر گئے، پھر میری دعا کی برکت سے آپ کا پانی ختم ہوا، پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے بیٹے کو زخم آیا، پھر میری دعا کی برکت سے سامنے سے دھواں اٹھا۔ فرمایا یہ جو تمہیں مشکل پہ مشکل آ رہی تھی، یہ تو میرا رب تمہیں عذاب سے بچانا چاہ رہا تھا، یہ جو تمہیں مشکل پر مشکل آ رہی تھی تو میرا مالک تمہیں عذاب سے بچا رہا تھا، تم سمجھ نہیں رہے تھے۔ حضرت لقمان نے بیٹے کی طرف دیکھا تو بیٹے کہنے لگے ابا جی بات بالکل سچی ہے، افضل الذکر لا الہ الا لا الہ الا، اور پھر پڑھنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یہ ورد ہونے لگے۔ بھائی جب تجھے مشکل آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو اس وقت سمجھتا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننے لگا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی مشکل دے کے تجھے بڑی سے محفوظ رکھتا ہے، چھوٹی بیماری دے کے تجھے بڑی سے محفوظ رکھتا ہے۔ بلکہ میں ایک دفعہ ایک تکلیف میں، ایک آزمائش میں مبتلا ہو گیا، تو میں نے اپنے حضرت سے کہا کہ حضور سارے دکھ کٹھے ہی آ گئے، کیا کیا جائے؟ تو آپ فرمانے لگے بڑے خوش نصیب ہو، جوانی میں اللہ نے دکھ دے دیے، بڑھاپے میں آئے تو برداشت نہیں ہوتے، یہ تو بڑے وقت پہ آ گئے، شکر ادا کرنا چاہیے، اس زمانے میں برداشت نہیں ہوتے، اب آسانی ہے، ان کو برداشت کرو، ہمت کرو۔ میرے بھائی یاد رکھیں، آزمائشیں تکلیفیں آپ کو بڑا کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ہم آزمائش کو برا جانتے ہیں، دکھ کو برا جانتے ہیں، دکھ تو بڑے پیارے ہوتے ہیں، یہ رونے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، یہ اللہ کو منانے کا طریقہ سکھاتے ہیں، یہ مسجد میں جانے کا۔ وہ جو سکھی بندہ ہے نا، سکھی، مجھے ایک صاحب کہنے لگے دو قسم کے لوگ مدینے سے آتے، مدینہ شریف پوچھنے لگے، کہنے لگے حضرت جی دو قسم کے بندے ہیں، کچھ واپس جاتے ہوئے تڑپ رہے ہیں، کچھ تصویریں کھینچ رہے ہیں رخصتی کے وقت، فرق کیا ہے؟ تو میں نے کہا وہ جو تصویریں کھینچ رہا ہے وہ امیر آدمی ہے، اسے پتا ہے کہ میں پھر ٹکٹ لے لوں گا، مہینے کے بعد پھر آ جاؤں گا، اور یہ مدینہ چھوڑتے ہوئے تڑپ رہا ہے، یہ کوئی غریب ہے، یہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے کہ نہ ملے، یہ دکھی ہے، یہ آزمائش میں دکھی۔ سکھی بندہ تو مکے جا کے نہیں روتا، وہاں بھی کھڑا ہے، ڈٹ کے کھڑا، دکھی کوئی نہیں تو روئے کیسے؟ روئے کیسے؟ دکھیے دی گل دکھیا ہی جانے، دکھیے دی گل، کیا خوبصورت لفظ ہے میاں صاحب کی، اور لفظوں میں حسن دیکھے کہنے لگے دکھیے دی گل اے دکھیا ہی جانے تے سکھیے نو کی خبراں، تے یار جنہاں دے موت نے مارے روندے نہیں تک تک قبراں۔ یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے، جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے پھر اسے احساس ہوتا ہے، اور تکلیف والے کو ہی تکلیف والے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ جب آپ کو اللہ مشکل دیتا ہے تو سمجھ لیں رب آسانی دینا چاہ رہا ہے، جب تیز دھوپ آتی ہے تو سمجھ لیں اللہ گرم ہوا گزار کے ٹھنڈی بارش برسانا چاہ رہا ہے، اور جب چاروں طرف سے گھٹن ہو، پنجابی میں کہتے ہیں گمہ لگ جائے، تو پھر سارے بول کے کہتے ہیں اب جو طوفان آئے گا وہ سخت ہی آئے گا، اس لیے کہ گھٹن جتنی زیادہ ہوتی ہے پھر فضل بھی اتنا۔ جن لوگوں نے تکلیفیں زیادہ سہی تھی رب نے عزتیں بھی زیادہ ہی عطا فرمائی، جن لوگوں نے تکلیفیں زیادہ سہی نا انہیں اللہ نے درجہ بھی۔ حضرت بلال حبشی نے بڑی تکلیف سہی، مارا کرتا تھا امیہ، بڑا مارتے تھے، اتنا مارتے تھے کہ موٹے، آپ نے کبھی دیکھے ہیں دیہاتوں میں موٹے موٹے پائے ہوتے تھے چار پائیوں کے، موٹے موٹے بان کی چار پائیاں اور بڑی چار پائیاں کافر بچھا کے بیٹھ جاتے، اور حضرت بلال حبشی کے پیر ان کے نیچے رکھ دیتے، ہاتھ ان کے نیچے رکھ دیتے، آگ لوہا گرم کر کے اس کے اوپر ننگے بدن لٹا دیتے۔ مکے نے بڑی آزمائشیں دیکھی، پھر اسی مکے نے، مدینے نے عجیب رنگ دیکھا کہ میرے نبی معراج سے واپس آئے، اور حضور نے عظمت دی، فرمایا بلال یار تیرا بڑا مقام ہے، تو مدینے میں چل رہا تھا اور میں جنت میں تیرے قدموں کی آواز سن رہا تھا، کتنا تیرا مقام ہے، کتنا تیرا درجہ، میں وہاں تیرے چلنے کی آواز سن رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں حضور کی نوکری کی جب دوسرا جانثار کوئی نہیں تھا، سارے لوگ تانے دیتے، کہتے ابو بکر تو اکیلا ہی سیاںا ہے، سارا مکہ مخالفت کرتا ہے، تو جان ہی نہیں چھوڑتا، سارا زمانہ مخالفت کرتا۔ ابو بکر صدیق نے مال بھی دیا، جان بھی دی، شہزادی حضرت عائشہ بھی دی حضور کی خدمت میں، ہر چیز لٹا دی،
दुनिया को पता उस दिन चला जिस दिन मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे थे, दर्जनों सहाबा थे। हुजूर ने फरमाया अबू दरदा को तो बुलाओ। जनाब अबू दरदा हाजिर हुए तो कहते हैं हुजूर का चेहरा देखा तो नाराजगी है चेहरे पे। मैंने देखते ही कहा हुजूर आप मुझसे नाराज है? हुजूर ने फरमाया हाँ मैं नाराज हूं। जब ये लफ्ज कहे तो मैं कांपने लगा, हुजूर नाराज हो गए। मैंने कहा या रसूल अल्लाह मेरी गलती। तो नबी पाक ने फरमाया तू मेरे अबू बकर की अजमत नहीं जानता? हुजूर जानता हूं। हुजूर क्या हुआ? नबी पाक ने फरमाया कल तू गली में गुजर रहा था, अबू बकर भी गुजर रहा था, तूने सोचा ही नहीं तू मेरे अबू बकर के आगे आगे चल रहा था? ये ख्याल ही नहीं आया, तुझे पता नहीं कि जिसने मेरे साथ नेकी की मैंने बदला चुका दिया है। अबू बकर का बाजू थाम के अल्लाह की बारगाह में ले जाऊंगा, मेरा रब भी उसे बदले अता फरमाएगा। ये अजमत, ये शान, ये बुलंदी और रिफत मुश्किलात से गुजरने के बाद मिली। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मौला कायनात शेर खुदा हजरत अली ने 9 साल की उम्र से वफा शुरू की और तादम आखिरी हजरत अली ने वफा की मुस्तफा से। कठिन मराहल से गुजरे, कठिन मराहल से। हजरत अली कहते हैं मैं हर जंग में, हर जिहाद में साथ था, पर जिस दिन मक्के और मदीने से आने वालों को हुजूर भाई भाई बना रहे थे, मुहाजिर और अंसार को भाई भाई बना रहे थे। फरमाते मैं तन्हा खड़ा था, कोई किसी का भाई बन गया, कोई किसी का भाई बन गया, मैं अकेला खड़ा था और मैं सोच रहा था कि यार मैं किधर जाऊं। कहते हैं मैं इस हद तक आया कि मेरे आंसू बहने लगे, लेकिन मेरी मुश्किलात को आसानी तब मिली जब मदीने के चांद धीरे से उठे, मेरे करीब आए, मेरा बाजू थामा और फरमाया अली बाकी सारे भाई भाई बन गए हैं, अंता खीफ दुनिया वाला आखिरा, तू मेरा भाई है, दुनिया में भी मेरा भाई है, कयामत के दिन भी मेरा भाई है। हुजूर ने एजाज दिया और गदीर खुम के मौके पर हजरत अली का बाजू थाम के खड़ा करके हुजूर ने फरमाया मन कुन्तु मौला हूं फाज़ा अलीयुल मौला, फरमाया जिसका मैं मौला हूं उसके अली भी मौला है। महबूब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों ने मुश्किलात बर्दाश्त की, फिर उनको एजाज मिला, उनको दर्जे मिले, उनके लिए जो आसानी। हजरत उस्मान गनी ने सहाबा में सबसे ज्यादा मजलूमियत काटी, सबसे ज्यादा मजलूमियत। 40 दिन पानी बंद रहा, खाना बंद रहा, तकलीफ और आजमाइश का वक्त हुआ। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अल-हाविल अल-फतावा में लिखते हैं, कहते हैं जब हजरत उस्मान गनी पर खाना और पानी बंद था, एक शाम हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम मिलने गए। उस शाम, उस सुबह जिस शाम हजरत सैयदना उस्मान गनी शहीद हुए, जनाब अब्दुल्ला इब्न सलाम कहने लगे उस्मान तेरा क्या हाल है, किस पोजीशन में है? कहते हैं जनाब उस्मान गनी कहने लगे अब्दुल्ला आज मैं बड़ा सुख में हूँ। कहा 40 दिन बीत गए, खाना नहीं आया, पानी नहीं आया, तो आज क्यों सुखी हो? फरमाने लगे आज मदीने की सामने वाली गली में मैंने मुस्तफा का दीदार किया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान अगर तू कहे तो तेरे लिए पानी का बंदोबस्त कर दिया जाए, तेरी मुश्किल आसान हो जाए, और अगर तू कहे तो तेरे लिए वो आसानी की जाए, वो आसानी की जाए कि आज तू मेरे पास आके रोजा इफ्तार कर ले। तो हजरत उस्मान गनी कहने लगे मैंने मुस्तफा से अर्ज किया हुजूर मुझे यहाँ का सुख नहीं चाहिए, मुझे वो आसानी चाहिए जो आपके पास इफ्तार से मिलेगी। फरमाने लगे आज मैं रुखसत हो जाऊंगा, इफ्तार रसूलुल्लाह के पास करूंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम फरमाते हैं फिर उस शाम हजरत उस्मान शहीद हो गए। लोग कहने लगे उस्मान शहीद हो गए, और मैं कहने लगा नहीं, उन्होंने जाके नबी पाक के दस्तरखान पे रोजा इफ्तार कर लिया है। रोजा इफ्तार भाई, फिर बाद में जो आसानी मिली इन लोगों, जो इन लोगों को दरजात नसीब हुए, कठिन। हजरत अब्दुल्ला मुजनी हुजूर के गुलाम थे, कबीला मुजन के रहने वाले, वालिद फौत हो गए, चचा ने पाला था, इस्लाम कबूल कर लिया। चचा इस्लाम का बड़ा दुश्मन है, हुजूर का नाम आए तो जलाल करता है, हसद और बुग़्ज़ में जल जाता है, बड़ी इस्लाम के साथ दुश्मनी और इनाद रखता है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं पहले तो मैं इश्क़ रिसालत को दबाता रहा, फिर ये चिंगारी शोला बन गई, फिर के ये हल्का सा जज्बा समुंदर और सहरा का रूप धार गया। फरमाते हैं माँ थी और मैं था, मैं गया जाके चचा से कहा मैं नहीं रह सकता। कहाँ जाएगा? तो मैंने धीमे लहजे में कहा मैं मदीने जाऊंगा, अब मैं रसूलुल्लाह के मदीने जाऊंगा, अब मेरा गुजारा नहीं होता, अब मैं जाऊंगा। कहते हैं चचा कहने लगा अच्छा तू वहां जाएगा, तुझे मैंने पाला, मैंने पोसा, वो मकान मैंने तुझे बना के दिया, तेरी जेब में जो पैसे हैं मेरे दिए हुए हैं। कहते मैंने कहा चचा मैं सारा कुछ सोच के आया हूं, मकान भी तू रख ले, पैसे भी रख ले।
کہتے ہیں اس نے ہر چیز رکھوا لی. جب پلٹنے لگا تو چچا کہنے لگا جو کپڑے تو نے پہنے ہیں یہ بھی میں نے خرید کے دیے تھے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے وہ کپڑے بھی اتار کے دیے. برہنہ حالت میں ماں کے پاس گیا اور میں نے کہا اماں میں پہلے بھی تو ننگا پیدا ہوا تھا, تو نے ہی کپڑے پہنائے تھے, میرا پھر بدن ننگا ہو گیا ہے, کپڑے دے دے. کہتے ہیں 2 بیبیوں والے کپڑے اماں نے دیے, ایک میں نے تامت باندھ لی, دوسرا اوڑھ لیا اور مدینے پہنچا. کہتے ہیں جب میں ٹھنڈی رات مدینے پہنچا تو کالے رنگ کے حبشی غلام حضرت بلال دودھ کا پیالہ لیے کھڑے تھے, ہاتھ میں کھجوریں تھی, کمبل تھا. کہنے لگے آجا آجا. مصطفیٰ نے فرمایا تھا قبیلہ مزن سے میرا غلام آ رہا ہے, میں ساری رات سے تیرا انتظار کر رہا ہوں. حضرت جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری مشکل آسان ہوئی. فرماتے ہیں مجھے مدینے میں اعزاز مل گیا, مجھے عزت مل گئی, ہر آدمی میری قدر کرنے لگا. گویا بزرگ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دعا کرنے لگے کہ اے اللہ تو نے مجھے بڑی شان دی ہے مصطفیٰ کی گود میں, اگر اسی رحمت کے چھاؤں میں پردہ کر جاؤں تو میری بات بن جائے گی. حضرت عبداللہ کا وصال بھی رسول اللہ کی گود میں ہی ہو گیا. گود میں نہ کوئی رشتہ دار, نہ کوئی تعلق دار, نہ کوئی ہمسایہ اپنا, نہ کوئی چچا, نہ کوئی ماموں. شہر میں تنہا اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی. تنہائی جنازہ اٹھا تو اٹھانے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی, حسنین کریمین جنازے میں شامل. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا. دیکھو مشکل کاٹی تھی تو آسانی کا رنگ دیکھو, آسانی کا انداز دیکھو. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مدینے میں رواج تھا کہ جب قبر میں اتارنے لگتے تھے تو قریبی رشتہ دار اتارا کرتے تھے, پر عبداللہ کا تو رشتہ دار ہی کوئی نہیں تھا مدینے میں, کون اتارے؟ فرمایا جب قبر میں اترنے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اتر گئے کہ ہم قبر میں اتارتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا تم باہر نکلو, تم کیوں قبر میں گئے ہو, باہر آؤ. کہتے ہم باہر آئے تو اللہ کے رسول اندر گئے. فرمایا کون کہتا ہے اس کا کوئی نہیں, میں جو موجود ہوں. کون کہتا ہے کوئی نہیں؟ فرمایا رکھو میرے ہاتھوں پہ. کہتے ہیں حضور کے دست مبارک پہ رکھا اور باہر کھڑے ہم رشک کرنے لگے کہ واہ اللہ تیرا آسانی دینے کا رنگ, آسانی. اس نے مشکل برداشت کی تو رب نے مصطفیٰ کے قدموں میں آسانیاں عطا فرمائی. پسے اور حضور نے قبر میں رکھا, نبی پاک نے. میرے دادا مرشد کہتے ہیں عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں, بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اور بیدم شاہ بارسی تو حد کر گئے, کہنے لگے پسے مردن, بعد مرنے کے پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا, فقط ایک دل کے گوشے سے خیال. اور کامل پیرونا دے باہو قبر جنا دی جیوے. میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی تنگی دیکھ کر, دقت دیکھ کر, مشکل کر, اور پھر جو آسانیاں ہوئی, پھر جو ان لوگوں کے لیے برکات ہوئی وہ زمانے نے دیکھی. حضرت جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت علی کی والدہ, بڑا پیار کیا میرے نبی پاک کے ساتھ. حضور ان کے گھر میں رہے, ان کے گھر میں پرورش پائی. حضرت علی کہتے ہیں میری اماں پہلے رسول اللہ کا خیال رکھتی, غربتوں کے زمانے میں نبی پاک کا ساتھ دیا. مکہ مخالفت کرتا تو جناب فاطمہ حضور کا خیال رکھتی. فاطمہ بنت اسد بڑا پیار کیا, بڑی محبت کی مولا علی کی والدہ نے, ہر دکھ ہر تکلیف کاٹی, لیکن رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا. اور یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا جب بیعہ کے ان کے گھر گئی تو باہر سے سودا لا کے دیتی. حضرت فاطمہ سے بڑا پیار کرتی, بڑی محبت, مشکلات میں ساتھ دیا. جب وصال ہوا تو فرماتے ہیں کوہرام مچ گیا مدینے میں. لوگ منتیں کرتے تھے کہ حضور کا ایک بال مل جائے تو قبر میں بخشش کا سامان ہو جائے گا. رسول پاک نے فرمایا جب جناب علی کی والدہ کو غسل دے لو تو کفن پہنانے سے پہلے میرے پاس آنا. کہتے ہیں جب غسل دے لیا تو عرض کی حضور غسل ہو رہا ہے, کفن کا کیا کرنا ہے؟ حضور اندر گئے, قمیض بدلی
اور جو کرتا پہنا ہوا تھا اتار کے دیا. فرمایا وہ علی کی ماں نہیں میری ماں ہے, اس نے میرے لیے بڑی تکلیفیں سہی ہیں, بڑی مشکل دیکھی ہے. فرمایا اس طرح کرو میرے کرتے میں اسے کفن دو. حضور نے جنازہ پڑھایا, اپنے کرتا لباس مبارک میں کفن دلایا. پھر جب وہ دفن ہوئی تو حضور قبر پہ کھڑے ہوئے, کھڑے ہو کے فرمایا اے اللہ اپنے سارے نبیوں کے وسیلے سے اور میرے وسیلے سے میری اماں کی بخشی فرما دے. پھر جو آسانیاں ملی ان لوگوں کو تو ان کی قبروں تک آسانیاں ملی, پھر ان کو قیامت تک کے لیے آسانیاں ملی جنہوں نے مشکلات کو دیکھا. اور بھائی جو سوئے رہے, جو آرام کرتے رہے, جنہوں نے مناسب ہی نہ سمجھا کوئی کٹھن مرحلہ طے کرنا, جنہوں نے کہا نا 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 ہم تو سکھ کے ساتھی ہیں, ہم تو سکون کے ساتھی ہیں, بھائی ہم تو سلوٹ کے ساتھی ہیں, جب موجیں لگیں گی تو دوڑ کے پہنچیں گے, کہیں گے ہمارا بھی تعلق بنتا ہے, ہماری بھی رشتہ داری ہوتی ہے, ہمارے بھی رابطے ہوتے ہیں, پھر دوڑ کر کے پہنچیں گے. اصل ساتھی وہ ہوتا ہے جو دکھ کا ساتھی ہوتا ہے, آزمائش کا ساتھی, مشکلات تجھے اونچا اڑاتی. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نبی پاک کی تلاش میں نکلا تھا, حضور کی تلاش میں نکلا, اور میں نے کئی سال حضور کو ڈھونڈا, کبھی ایک دروازے, کبھی ایک دروازے, کبھی دوسرے دروازے, کبھی تیسرے دروازے. فرماتے میں شہزادہ تھا پر بکتا بکاتا مدینے آیا, میں نے نبی پاک کی تلاش میں یہودیوں کی غلامی بھی کی, تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں. فرماتے ہیں بڑی تکلیف کاٹی, بڑی آزمائش دیکھی, لیکن اس دن مجھے سارے دکھ بھول گئے, اس دن میری ساری تکلیفیں آسانیوں میں بدل گئی. جس دن میرے نبی نے میرا بازو تھام کے کہا سلمانو منا اہل البیت, فرمایا سلمان کو تو میں نے اپنی اہل بیت میں شامل کر لیا ہے. فرماتے اتنی بڑی فضیلت کہ میں رسول اللہ کے خاندان میں جا شامل ہوا. تو بھائی یاد رکھیں, جب آپ کو مشکل آتی ہے تو آپ کو آسانی دینے کے لیے آتی ہے, جب آپ کی طرف کوئی آزمائش آتی ہے تو آسانی دینے. یہ بات صحیح ہے کہ بیٹیاں پیدا ہونے پہ مشکل ہوتی ہے, ان کے نصیبوں سے ڈر آتا ہے, پر جتنی آسانی اللہ بیٹیوں کے باپ کو عطا کرتا ہے اور جتنی رحمت رب بیٹیوں کے باپ پہ فرماتا ہے اتنی بھی کسی اور کے حصے میں نہیں آتی. اس میں شک کوئی نہیں کہ بوڑھے ماں باپ کو جب سنبھالنا پڑے تو مشکل ہوتی ہے. بوڑھوں کی طبیعت بچوں جیسی ہو جاتی ہے, دقت ہوتی ہے, آزمائش ہوتی ہے, ان کی بات سننا بعض اوقات کڑوا لگتا ہے, ان کی فرمائشیں بعض اوقات بچوں کی طرح ایسی ہوتی ہیں جو حل نہ ہو سکیں. لیکن یہ وہی ماں باپ ہیں جن کی نوکری کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر تو ایک رات انہیں خوش کرنے میں کامیاب ہوا تو اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. اس میں شک نہیں کہ بہت سارے کام مشکل ہوتے ہیں, کٹھن ہوتے ہیں, آزمائش والے ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دور میں دین کا کام بڑا مشکل ہے, دعوت و تبلیغ کا سلسلہ بڑا کٹھن ہے, اس دور کے اندر حق بات بیان کرنا بڑا ہی مسئلہ ہے, اس دور کے اندر لوگوں کو کھری بات پہنچانا اور بتانا یہ اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنے کے مترادف ہے. لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا اس دور میں جب فتنہ ہو من تمسک بسنتی اندہ فساد امہ فلہ اجر 100 شہید. فرمایا اس دور میں جب آزمائشیں آ جائیں, تکلیفیں آ جائیں, اس دور میں جو میری سنت پر عمل کرے گا, رسول پاک کا وعدہ ہے اللہ ایک سنت پر عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے, اللہ 100 شہیدوں کا درجہ دے گا اسے. تو بھائی جس قدر مشکل زیادہ اس قدر آسانی بھی, اس قدر اجر بھی زیادہ. مشکلات سے گھبرایا نہ کریں, ذہن بنا لیں کہ جس رب نے دی ہے وہی اللہ نجات بھی عطا فرمائے گا. انسان آسان ہو جاتا ہے. ہم لوگوں نے نا دوڑ صرف سکھ کٹھے کرنے کے لیے لگا لی ہے, سکھ کٹھے کرنے کے. وہ لوگ دکھوں میں راضی رہتے تھے, آزمائشوں میں. ہمارا دعویٰ ہے رب رسول سے پیار کا, اور میرے حدیث بخاری میں ہے فرمایا جو مجھ سے جتنا زیادہ پیار کرے گا اتنا اس کی طرف مشکل زیادہ آئے گی. حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ سے کچھ لوگ ملنے آئے, کہنے لگے صاحب ہمیں آپ بڑے اچھے لگتے ہیں, بڑے پیارے لگتے ہیں, آپ کی زیارت کرنے آئے, دل کرتا ہے 2 گھڑیاں پیر دبا دیں, دست مبارک چوم جائیں, دست بوسی ہو جائے, دل کرتا ہے. آپ نے فرمایا واقعی مجھ سے پیار ہے؟ کہا حضور بڑا پیار ہے. فرمایا سوچ لو کا صاحب بڑا پیار, پھر سوچ لو کا بڑا پیار ہے. حضرت ابو بکر شبلی دیوانے سے آدمی تھے, پتھر اٹھائے روڑے اور زور زور سے ان لوگوں کو مارنے شروع کر دیے. دوڑ گئے, کہنے لگے بابا تو پاگل ہو گیا ہے. جب دوڑے تو حضرت ابو بکر شبلی فرمانے لگے بس تم تو کہتے تھے ہمیں پیار بڑا ہے. کہا حضور کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے اگر تمہیں مجھ سے پیار ہوتا تو میرے روڑے کھا کے میرے دروازے پہ مر جاتے, کبھی میرا ساتھ چھوڑ کے نہ جاتے.
تمہیں پیار نہیں، تم سوکھ کے سجن ہو، تم چوری کھانے والے میاں مٹھو ہو، تم تو اس لیے آئے ہو کہ یہاں برکتیں ملیں گی، موجیں ملیں گی، تمہیں پیار نہیں۔ ہمیں خدا رسول سے پیار بھی ہے، ذرا سی آزمائش آئے رونے بیٹھ جاتے ہیں، غریب بھی رو رہا ہے، بیمار بھی رو رہا ہے، تنگ دست بھی رو رہا ہے، اور جو آدمی کسی مشکل میں گرفتار ہے وہ بھی کہتا ہو جتنا میں الجھ گیا ہوں ہے ہی کوئی نہیں۔ اٹھیں، بیدار ہوں، اپنے آپ کو توانا کریں، اپنے اندر جولانیاں پیدا کریں، یاد رکھیں جتنی مشکل سخت ہوگی اتنی آسانی بھی اللہ زیادہ ہی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ زیادہ اور وعدہ کیا اللہ پاک نے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فرمایا اگر میں تمہیں ایک مشکل دوں گا تو میں تمہیں 2 آسانیاں عطا فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ڈبل آسانی دیتا ہے اگر کسی پر مشکل ڈالتا ہے۔ اپنے آپ کو کمزور نہ کریں، ذہن بنائیں دکھ سہنے کا، مزاج بنائیں تکلیف برداشت کرنے کی، پھر یہ مشکل نہیں ہوگا، پھر آسانی سے بندہ گزر جائے گا۔ دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔